اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کمیونیکیشن سکلز کی کائنڈس ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ کمیونیکیشن سکلز کی دو مین یا براڈ ٹائپس ہیں یا کائنڈس ہیں۔ ان میں سے ایک کو ہم نے وربل کمیونیکیشن کہا تھا اور دوسرا نان وربل کمیونیکیشن کہلاتی ہے۔ وربل کمیونیکیشن وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں ہم ورڈز یوز کرتے ہیں، یعنی الفاظ یوز کرتے ہیں اپنا پیغام، اپنا میسج ڈلیور کرنے کے لیے، کنوے کرنے کے لیے۔ اور نان وربل کمیونیکیشن ایسی کمیونیکیشن کہلاتی ہے جس میں ورڈز یوز نہیں کیے جاتے، بلکہ ورڈز کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں ان کا ہم استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کرنے کے لیے یا اپنا پیغام دوسرے لوگوں کو ڈلیور کرنے کے لیے۔ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ نان وربل کمیونیکیشن جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ ایسی کمیونیکیشن جس میں ورڈز استعمال نہ کیے جائیں۔ اب ورڈز کے بغیر جو ہے کون سی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے؟ تو کس انداز میں ہم اپنا پیغام جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس میں جو یہ ہے کہ ہم اپنی جسم کی حرکات و سکنات کو استعمال کرتے ہیں، یعنی باڈی موومنٹس جو ہیں ان کو یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ ہم اپنے فیشل امپریشنز جو ہیں، یعنی چہرے کے تاثرات جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ چہرے میں ہم اس میں ہمارے آئیز بھی آ جاتی ہیں، آنکھوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، ہم آنکھیں ونک کرتے ہیں، ہم فروننگ کرتے ہیں اپنا پیغام جو ہے وہ ڈلیور کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اثبات کے لیے ہم اس طرح سر ہلاتے ہیں، اور اگر کسی چیز کی نفی کرنی ہے تو ہم اس انداز میں سر ہلاتے ہیں، تو سر کے اشاروں سے۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ باڈی آرگنز ہیں، یعنی جسم کے جو دیگر اعضاء ہیں ان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ تو اس میں جو ہینڈز ہیں، اس کے علاوہ فنگرز ہیں، اس کے علاوہ تھمب ہے، اس کا استعمال ہم کرتے ہیں اپنا پیغام دوسرے لوگوں کو ڈلیور کرنے کے لیے۔ یہ تو باڈی موومنٹس ہیں۔ باڈی موومنٹس کے علاوہ جو ہیں وہ جیسچرز جو اس میں براڈ ٹرم یوز ہوتی ہے یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو چلنے کا انداز ہے، آپ کا کھڑے ہونے کا انداز ہے، وہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسرے لوگوں کو۔ اس کے علاوہ آپ کا جو اپیئر ہونے کا انداز ہے، کس طرح آپ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے، یہ بھی آپ کے بارے میں ایک پیغام جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ڈلیور کرتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ کلرز جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ کلرز کے علاوہ ہم خوشبوؤں کا استعمال کرتے ہیں میسج ڈلیور کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم دو اور چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ہم ٹائم کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری جو پنکچویلٹی اور ریگولیرٹی ہے یہ میسج ڈلیور کرتی ہے دوسرے لوگوں کو ہماری پرسنالٹی کے بارے میں، ہماری شخصیت کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہم اسپیس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جو جگہ ہے سینڈر اور ریسیور کے درمیان، اس کا استعمال کرتے ہیں پیغام ڈلیور کرنے کے لیے۔ تو یہ ان شارٹ یہ ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنا میسج جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ ان تمام چیزوں میں الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے اس کو ہم نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ تو اگر اسی چیز کو ہم انگریزی زبان میں کنورٹ کریں تو اس کی ڈیفینیشن یا اس کی جو ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ نان وربل کمیونیکیشن از آل کمیونیکیشن دیٹ اکرز وداؤٹ دا یوز آف ورڈس، یعنی یہ تمام اس میں جو طریقے شامل ہیں جس میں الفاظ استعمال نہیں ہوتے بلکہ یہ الفاظ کے بغیر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ تو وداؤٹ ورڈز جو ہے وہ چونکہ ہوتی ہے اس میں کیا چیز یوز ہوتی ہے؟ اس میں اٹ یوزز جیسچرز، باڈی موومنٹس، پاسچرز اینڈ فیشل امپریشنز ایٹسٹرا، یعنی اس طرح کی یہ ساری چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کی جو واضح مثال ہے وہ یہ ہے کہ ڈیف اینڈ ڈیفیکٹو جو پیپل ہیں، یعنی جو اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈم پرسنز ہوتے ہیں،
وہ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں. گونگے لوگوں کو, بہرے لوگوں کو آپ نے بات کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ اس میں اپنے سر کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ڈیف اینڈ ڈم کمیونیکیٹ نان وربلی. Similarly, traffic signals convey non-verbal message to the people, and we have more faith on non-verbal cues than in verbal cues. مطلب یہ ہے کہ جو نان وربل کیوز ہیں ان پہ ہم زیادہ یقین کرتے ہیں وربل کیوز کی, کیونکہ وربلی جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے, غلط بیانی کر سکتا ہے یا میسج کو ڈسٹارٹ کر سکتا ہے, لیکن جو نان وربل میسج ہے اس میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس طرح وہ اس میں میسج جو ہے وہ کلیئر جاتا ہے ریسیور کی طرف. تو ان چیزوں کے علاوہ ہم مختلف اور چیزیں جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, اور لیکن اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم صرف نان وربل کیوز کا ہی استعمال کرتے ہیں میسج کرنے میں, تو بعض اوقات جو ہے وہ کنفیوژن بھی آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کا ریسیور جو ہے وہ ان پیغامات کو, ان چیزوں کو اس انداز میں نہ سمجھتا ہو جس انداز میں آپ یہ میسج جو ہے وہ ڈلیور کر رہے ہیں. تو اس میں جو اس میں اگر ہم اسی چیز کو مزید جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں, جو اس کی کائنڈز جو ہیں دیکھیں کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں نان وربل کمیونیکیشن کی, تو اس کی جو 3 جو ہیں وہ مین کائنڈز ہیں نان وربل کمیونیکیشن کی. اس میں نمبر 1 جو ہے وہ آتی ہے اپیرنس آتی ہے. اس کی مزید تفصیل ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے باڈی موومنٹس, یعنی اس کو ہم اس کی جو خاص ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے اس کو کائنیسکس کہتے ہیں. کائنیسکس یہ باڈی لینگویج بھی اس کو کہتے ہیں اور باڈی موومنٹ بھی اس کو کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے اس میں سائلنس آ جاتی ہے, ٹائم آ جاتی ہے, اسپیس آ جاتی ہے, کلرز آ جاتے ہیں, اور اسی طرح کی دیگر چیزیں آ جاتی ہیں اس قسم کی کمیونیکیشن. تو یہ 3 مین جو ہے وہ کائنڈس تھی ہماری کمیونیکیشن کی, نان وربل کمیونیکیشن کی. اب اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپیرنس جو ہے, یعنی اپیرنس سے کیا مراد ہے. اپیرنس یہ ہے کہ کس طرح کوئی چیز یا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کو ہم اپیرنس کہتے ہیں. تو اپیرنس کے مزید جو ہے وہ 3 ایسپیکٹس ہیں, 3 پہلو ہیں کہ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ ایک میسج جو ہے, ریٹن میسج جو ہے وہ کس طرح اپیئر ہوتا ہے آپ کے سامنے. یہ پہلے نمبر پہ. جو اورل میسج ہے اس میں یہ ہے کہ کس طرح کوئی شخص جو ہے, کوئی پرسن جو ہے یعنی سینڈر جو ہے وہ کس طرح اپیئر ہوتا ہے آپ کے سامنے. اور تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک سراؤنڈنگ جو ہے یعنی ماحول جو ہے وہ کیا رول پلے کرتا ہے, اس کی جو اپیئرنس ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے میسج کو ڈلیور کرنے میں یا میسج کو کنوے کرنے میں. تو جہاں تک اپیئرنس آف دا ریٹن میسج کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو انویلپ ہے جس میں یعنی خط کا جو مطلب لفافہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا پیغام دوسرے لوگوں تک ڈلیور کر رہے ہیں, وہ بہت رول پلے کرتا ہے. وہ اگر خوبصورت ہوگا, خوشنما ہوگا تو اس کا امپریشن جو ہے وہ اچھا ہوگا. اسی طرح جو اسٹیشنری ہے جس کے اوپر آپ نے اپنا میسج جو ہے وہ لکھا ہے یا ٹائپ کیا ہے یا جو پرنٹ کیا ہے, وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اسی طرح سائز آف دا اسٹیشنری, سائز آف دا انویلپ جو ہے یہ کاؤنٹ کرتا ہے. اسی طرح کلر آف دا انویلپ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. کلر آف دا پیپر, کلر آف دا لیٹر جو ہے یہ اس میں کاؤنٹ کرتا ہے کہ جو مطلب جو اچھی فرمز ہیں وہ ڈیسنٹ سے کلرز جو ہیں وہ یوز کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو مطلب سائز آف دا پیپر ہے وہ اسٹینڈرڈ سائز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اب دیکھو ایک بہت اہم سا پیغام ہے, اس کو ڈلیور کرنا ہے. اگر آپ ایک چھوٹی سی چٹ کے اوپر, ایک چھوٹی سی مطلب اتنے سے پیس آف پیپر کے اوپر لکھ کے آپ وہ میسج جو ہے وہ ڈلیور کریں گے تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی. اس کے برعکس اگر ایک اسٹینڈرڈ سائز کے اوپر ایک میسج جو ہے وہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا تو اس کا ظاہری بات ہے کہ آپ کے نزدیک ایک ویلیو ہوگی. اسی طرح کوالٹی آف پیپر جو ہے,
وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ردی سے اخباری سے کاغذ کے اوپر میسج جو ہے وہ لکھا گیا ہوگا, لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا ہوگا یا اپلیکیشن لکھی گئی ہوگی, اس کا بیڈ امپیکٹ ہوگا ریسیور کے لیے. لیکن اگر اسٹینڈرڈ یا گڈ کوالٹی پیپر جو ہے وہ یوز کیا ہے آپ نے میسج کو کنوے کرنے کے لیے, تو اس کا ایک اچھا امپریشن جو ہے وہ پڑے گا. اسی طرح جو کوالٹی آف دا پرنٹنگ جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا میسج جو ہے وہ کس طرح کا ہے. اسی طرح ہینڈ رائٹنگ جو ہے, اگر آپ کا میسج جو ہے وہ ان ریٹن فارم ہے, ہینڈ ریٹن فارم ہے, تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اسی انداز میں جو اس طرح سے جو یعنی پیپر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, یہ ساری کاؤنٹ کرتی ہیں ریٹن میسج کی اپیئرنس میں. تو جو مطلب اچھے انداز میں لکھا ہوا مطلب پیغام ہے, تو وہ آپ کے جو ریسیور ہے اس کو امپریس کر سکتا ہے. اس میں جو ہے وہ یہ جج کر سکتا ہے کہ یہ پیغام جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے یا پھر یہ عام جو روٹین کا پیغام ہے. تو یہ ہے اپیئرنس آف دا ریٹن میسج. یہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ کا میسج جو ہے, آپ کی جو مطلب جو ریٹن میسج ہے اس کی اپیئرنس جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ نان وربلی آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے متعلق شو کر دیتے ہیں. اسی طرح اپیئرنس آف دا پرسن جو ہے, جہاں تک اس کا تعلق ہے, تو اس میں میں نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں جو چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں وہ اس کی کلودنگ جو ہے, اس کی ڈریسنگ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ اس کا ہیئر سٹائل جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ خاتون ہے تو اس کی جو جیولری ہے وہ اس میں کاؤنٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو کاسمیٹکس جو ہیں وہ اس خاتون نے استعمال کیے ہیں وہ اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو پوسچر ہے, اس کا بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ اس میں کاؤنٹ کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک نان وربل میسج جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہیں سینڈر کے متعلق. تو اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے اگر کوئی شخص آتا ہے, وہ ایک عام سے مطلب گھٹیا سے لباس میں, آرڈنری سی ایڈریس میں ملبوس ہے, تو آپ اس کو اتنی زیادہ وقت نہیں دیں گے. یعنی یہ ہمارے شعور میں یہ چیز شامل ہے. اب اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک مطلب ٹراؤزر پہن کے یا ایک جو مطلب کینچی چپل جو ہے وہ پہن کے کلاس میں آ گیا ہے, تو اس کے متعلق آپ کے جو اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے تاثرات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہیں گے. لیکن اگر ایک استاد جو ہے وہ اچھا ڈریس پہن کے, اچھے تراش خراش کا سوٹ پہن کے, اچھا جو پالش شدہ جوتا پہن کے کلاس میں آیا ہے, تو اس کا جو امپریشن ہے وہ اسٹوڈنٹس پر وہ بہتر ہوگا. اسی طرح جو ایک شخص کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اس طرح اس کا جو آکوپیشن ہے وہ اس میں کاؤنٹ کرتا ہے. اس کی ایج جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ کرتی ہے. اس کا جو جاب سٹیٹس ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک پرسن کی اپیئرنس سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اگر ایک کلرک جو ہے یا ایک پی این جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہے, اس کی ویلیو کی کیا امپورٹنس ہوگی, یا ایک طرف جو ہے وہ ایک مطلب صوبے کا گورنر جو ہے یا ایک ڈویژن کا جو کمشنر ہے وہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے, تو اس کی کیا مطلب ویلیو ہوگی. اسی طرح نیشنلٹی سے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی افریقی ملک کا کوئی باشندہ جو ہے, مثلا تنزانیہ کا کوئی باشندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے یا ایتھوپیا کا کوئی باشندہ بات کر رہا ہے, تو اس کی بات کی کیا ویلیو ہوگی آپ کے نزدیک. تو اس کے برعکس جو ہے وہ اگر امریکن کوئی سٹیزن آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کی مطلب کیا ویلیو ہوگی. تو اسی انداز میں اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ اس میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اس کی ایج جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. ایک چھوٹے سے عمر کا بچہ جو ہے وہ اگر انتہائی سنجیدہ بات آپ کے ساتھ کرے گا آپ اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے. لیکن اگر بزرگ جو ہے وہ وہی بات کرے گا تو آپ اس کو نہایت غور سے, نہایت دھیان سے سنیں گے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک شخص کی پرسنالٹی یا ایک شخص کی اپیئرنس سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. ان کے ذریعے ریسیور جو ہے وہ سینڈر کے بارے میں ایک خاص تاثر جو ہے وہ اپنے ذہن میں قائم کرتا ہے, اور وہ تاثر جو ہے وہ کمیونیکیشن کے افیکٹو ہونے یا ان افیکٹو ہونے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اسی انداز میں جو سراؤنڈنگ ہے اس کی اپیئرنس جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے.
اس میں یعنی سراؤنڈنگ میں کیا چیز آتی ہے کہ جس کمرے میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کی لائٹنگ کنڈیشن کیا ہے، اس کا ٹیمپریچر کیا ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کے اندر فرنیچر جو ہے وہ کس قسم کا پڑا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیشن میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے اکثر جو ہے وہ شادیوں میں شرکت کی ہوگی، تو دلہا اور دلہن کا جو کمرہ ہے وہ خاص انداز میں سجایا جاتا ہے. ان کی مسحری تک جو ہے وہ خاص انداز میں سجائی جاتی ہے، پھولوں سے سجائی جاتی ہے. اب وہاں پہ پھول جو ہے وہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ پھولوں کے ساتھ رومانیت کا رومانٹسزم کا ایک تصور جو ہے وہ آتا ہے. اسی طرح آپ نے اگر کسی سے رومانٹک بات کرنی ہے تو آپ اس کے لیے کسی باغ کا انتخاب کریں گے، کسی پھولوں کی کیاری کا انتخاب کریں گے، یا کسی اچھے خوشبودار جگہ کا انتخاب کریں گے. آپ کچرے کے ڈھیر میں کھڑے ہو کے کسی سے کوئی رومانٹک بات کریں گے تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی. تو اپیئرنس آف دا سراؤنڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. تو یہ تو خیر بات میں نے ان لائٹر موڈ جو ہے وہ کر دی ہے. لیکن اگر آپ اپنے کلاس روم کی بات کریں، کلاس